دماغ کا ڈارک سائڈ وہ حقیقت جس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ احمد اپنے بستر پر لیٹا وہ چھت کو گھور رہا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی لیکن اس کے دماغ میں شور تھا۔ عجیب و غریب خیالات، پرانے واقعات، خوف، پچھتاوے اور وہ باتیں جو وہ کسی کو کبھی نہیں بتا سکا۔ یہ وہ لمحہ تھا احمد کو پہلی بار احساس ہوا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن باہر نہیں بلکہ اس کے اپنے دماغ کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ ہم سب اپنے دماغ کو اپنی سب سے بڑی طاقت سمجھتے ہیں۔ یہی دماغ ہمیں کامیاب بناتا ہے، خواب دکھاتا ہے، فیصلے کرواتا ہے، لیکن اس دماغ کا ایک دوسرا خوبی ہے، ایک ڈارک سائڈ جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ ڈارک سائڈ خاموش ہوتی ہے لیکن بہت طاقتور۔ پہلا سایہ، خود سے نفرت کا بیج۔ احمد ایک ذہین طالب علم تھا، اسکول میں ہمیشہ اچھے نمبر لیتا تھا، لیکن ایک دن ایک چھوٹی سی ناکامی نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک امتحان میں اس کے نمبر کم آ گئے۔ استاد نے کہا، مجھے تم سے زیادہ امید تھی۔ یہ ایک عام سا جملہ تھا لیکن احمد کے دماغ نے اسے ایک اور شکل دے دی۔ تم ناکام ہو۔ تم اتنے قابل نہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ جملہ کسی اور نے نہیں کہا تھا، یہ احمد کے اپنے دماغ کی آواز تھی۔ اسی لمحے اس کے دماغ کے ایک ڈارک سائڈ نے جنم لیا۔ انسان کا دماغ صرف حقیقت کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنی مرضی کی کہانی بنا لیتا ہے۔ اور تھنکنگ کا جال۔ دوسرا سایہ، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کا دماغ ایک ہی بات کو بار بار دہراتا ہے؟ ایک غلطی، ایک شرمندگی، ایک خوف، دماغ اسے چھوڑتا نہیں۔ سگمنڈ فراڈ نے کہا تھا کہ انسان کے دماغ کا ایک بڑا حصہ لاشعور میں کام کرتا ہے، یعنی ہمیں خود بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے خیالات کہاں سے آ رہے ہیں۔ دماغ ایک فلم ڈائریکٹر کی طرح ہے، وہ ایک چھوٹے سے واقعے کو لے کر ایک خوفناک فلم بنا دیتا ہے۔ احمد بھی یہی کر رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی ناکامی کو اپنی پوری زندگی کی ناکامی سمجھنے لگا تھا۔ حقیقت چھوٹی تھی لیکن دماغ نے اسے بہت بڑا بنا دیا تھا۔ یہی دماغ کا ڈارک سائڈ ہے۔ تیسرا سایہ، خود کو نقصان پہنچانے والی آواز۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ دماغ کبھی کبھی آپ کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ آپ کو کہتا ہے، تم نہیں کر سکتے، تم ناکام ہو جاؤ گے، لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ یہ آواز حقیقت نہیں ہوتی لیکن محسوس حقیقت کی طرح ہی ہوتی ہے۔ کارل جنگ نے اسے شیڈو کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہر انسان کے اندر ایک سایہ ہوتا ہے، ایک ایسا حصہ جسے وہ خود بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سایہ خوف، حسد، غصہ اور کمزوریوں سے بنا ہوتا ہے، اور جتنا ہم اسے دبانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنا ہی طاقتور ہوتا جاتا ہے۔ چوتھا سایہ، کمفرٹ زون کا قید خانہ۔ دماغ کی ایک عجیب عادت ہے، وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، لیکن بعض اوقات محفوظ رہنا دراصل قید رہنا بن جاتا ہے۔ احمد کے پاس بہت سے خواب تھے۔ وہ ایک کامیاب انسان بننا چاہتا تھا، کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے دماغ نے اسے روک دیا۔ اگر تم ناکام ہو گئے تو، اگر لوگ ہنسے تو، اور احمد نے کوشش ہی نہیں کی۔ دماغ نے اسے خطرے سے بچایا لیکن کامیابی سے بھی دور کر دیا۔ دماغ کی ڈارک سائڈ یہی ہے، وہ آپ کو محفوظ رکھ کر کمزور بنا دیتا ہے۔ پانچواں سایہ، منفی۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان کا دماغ مثبت چیزوں کے مقابلے منفی چیزوں کو زیادہ یاد رکھتا ہے۔ اگر آپ کو 10 تعریفیں ملیں اور ایک تنقید، تو آپ کا دماغ صرف تنقید کو یاد رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دماغ خطرے سے بچنے کے لیے بنا ہے، خوش رہنے کے لیے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ احمد کو اپنی تمام کامیابیاں یاد نہیں تھیں، لیکن ایک ناکامی یاد تھی۔ دماغ نے اسے ایک ناکام انسان کا لیبل دے دیا تھا، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ چھٹا سایہ، خود کو دھوکہ دینا۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ دماغ ہمیں خود سے بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔
وہ ہمیں جھوٹی کہانیاں سناتا ہے اور ہمیں یقین دلاتا ہے کہ تم کافی نہیں ہو، تم دوسروں سے کم ہو، لیکن حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ دماغ ایک وکیل کی طرح ہے، وہ ثبوت نہیں ڈھونڈتا، صرف اپنی کہانی کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت کا لمحہ۔ ایک رات احمد نے خود سے ایک سوال پوچھا، کیا یہ آواز حقیقت ہے یا صرف میرے دماغ کی کہانی؟ یہ سوال اس کی زندگی بدلنے والا تھا۔ اس نے اپنے خیالات کو آبزرو کرنا شروع کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا دماغ اسے روک رہا تھا، بچا نہیں رہا تھا۔ اسی لمحے احمد نے ایک فیصلہ کیا، وہ اپنے دماغ کا غلام نہیں بنے گا بلکہ مالک بنے گا۔ اصل طاقت کہاں ہے؟ دماغ کا ڈارک سائڈ دشمن نہیں ہے، یہ صرف ایک پرانا نظام ہے جو آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن اصل طاقت اس میں نہیں ہے کہ آپ کے دماغ میں منفی خیالات نہ آئیں، اصل طاقت اس میں ہے کہ آپ ان خیالات پر یقین نہ کریں۔ خیالات حقیقت نہیں ہوتے، وہ صرف خیالات ہی ہوتے ہیں۔ آخری سچ۔ ہر انسان کے اندر دو آوازیں ہوتی ہیں، ایک آواز کہتی ہے تم نہیں کر سکتے، دوسری آواز کہتی ہے تم کر سکتے ہو۔ فیصلہ آپ کرتے ہیں کہ آپ کس کی آواز کو سنیں گے۔ احمد نے بھی فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنے خوف کے باوجود قدم بڑھایا اور پہلی بار اس نے آزادی محسوس کی، کیونکہ اس نے اپنے دماغ کے ڈارک سائڈ کو پہچان لیا تھا۔ اور جب آپ اپنے دشمن کو پہچان لیتے ہیں تو آپ اسے ہرا سکتے ہیں۔ سبق: آپ کا دماغ آپ کا سب سے بڑا دشمن بھی ہے، اور سب سے بڑا دشمن یہ آپ پر ہے کہ آپ کس کردار کو طاقت دیتے ہیں۔ ڈارک سائڈ ہمیشہ رہے گی، لیکن روشنی بھی ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، دماغ آپ کو کنٹرول نہیں کرتا جب تک آپ اسے اجازت نہ دیں۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہم اسی طرح روزانہ انشاءاللہ آپ کے لیے ان موٹیویشنل سٹوریاں لاتے رہیں گے۔